بہت سارے قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا ہے، لیکن میرے پاس 14-15 احادیث ایسی ہیں جن کے ذریعے سے میں یہ ثابت کروں گا کہ ختم نبوت کا دروازہ ہمیشہ 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 کے لیے بند ہے، اور اس کے بعد روز محشر ہے، اور کوئی اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان میاں طاہر ناجس آج ختم نبوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں وہ آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اور دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم ایک گھر بناتے ہیں اور باہر ایک ڈیزائن بناتے ہیں دیوار پر، اور ڈیزائن میں ایک اینٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ اگر اینٹ یہاں پہ لگ جاتی تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بلڈنگ کھڑی کی ہے اور اس میں ایک اینٹ جو باقی تھی وہ میں ہوں، اور اب یہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع و مختصر بات کرنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی میری شریعت میں نماز صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو میری شریعت میں تیمم کر کے وضو کی حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور غسل کی حاجت بھی۔ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا ہے، اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب بس قیامت ہی آنی ہے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، لا محالہ اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اس انداز سے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا، وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اچھا خواب، یا فرمایا صالحہ خواب، یعنی وہی کا اب کوئی امکان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا تو بس اچھے خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے حضرت علی سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں، میری امت میں اگر کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت یعنی کسی نئے آنے والے نبی کی امت نہیں۔ 14ویں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ یہ احادیث بکثرت صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور بکثرت محدثین نے ان کو بہت سی قوی سندوں سے نقل کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے اور آپ کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ دجال و کذاب ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ خاتم النبیین کی اس سے زیادہ مستند و معتبر اور قطعی ثبوت تشریح اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بجائے خود سند و حجت ہے۔